ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ المزمل یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول ثقیل جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے قم فانذر کا عظیم الشان کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے رات کی عبادت نہ صرف آپ کو حوصلہ فراہم کرے گی بلکہ پائے ثبات میں غیر معمولی مضبوطی بھی آپ محسوس کریں گے۔ اس رات کے قیام کی بدولت آپ کا رب آپ کو سکینت عطا فرمائے گا اور حلاوت ایمانی اس کا ثمر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کار نبوت کی یہ بھاری ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ آج ہم داعیان حق وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمایا تھا۔ ہاں، البتہ رات کا نصف یا کچھ کم یا کچھ زیادہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، تاہم یہ بہت آسان ہے، اور اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ کر ہم یہ سارے ثمرات سمیٹ سکتے ہیں۔ بندہ جب اپنے رب کی رضا کے لیے شب بیداری کرتا ہے، اپنی نیند توڑتا ہے اور قیام، رکوع، سجود میں اپنے رب کے حضور مشغول ہو جاتا ہے، تو اسے اس کے رب کی جانب سے اطمینان قلب کی عظیم دولت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ دنیاوی دولتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرشتوں کے درمیان اپنے ان بندوں پر فخر کا اظہار فرماتے ہیں۔ عمر بن ذر رحمہ اللہ ہمیں شب کے ان سنہری لمحات سے متعلق کچھ نصیحت کے جملے فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ پر رحم فرمائے، شب دیجور میں اپنے لیے کچھ عمل کر لیں، کیونکہ نقصان میں مبتلا وہ ہے جو شب روز کی خیر سے نقصان میں رہا، اور محروم وہ ہے جو شب روز کی خیر سے محروم رہا۔ رات اور دن مومنوں کے لیے عطاعت الہی کا ذریعہ ہے، اور دوسروں کے لیے یہ غفلت کے باعث اور وبال جان ہے۔ لہٰذا اللہ کا ذکر کر کے اپنے نفس کو زندہ کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے نیند میں مست خرام رہنے والے کل قیامت کے دن جب عابدین کا اعزاز دیکھیں گے تو اپنی بسیار خوابی پر کف افسوس ملیں گے۔ لہٰذا شب و روز اور ان گھنٹوں کے لمحات کو غنیمت جانیے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سحرگاہی کی برکات سے بخوبی آگاہ تھے۔ فرماتے ہیں، کسے خبر ہے کہ ہنگامہ نشور ہے کیا، تیری نگاہ کی گردش ہے میری رستہ خیز، نہ چھین لذت سحرگہی مجھ سے، نہ کر نگاہ سے تغافل کو التفات آمیز۔ علامہ فرماتے ہیں، میرے رب، ہمیں کیا پتہ حشر والے دن جھوٹنے کا وہ ہنگامہ کیسا ہوگا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اس جہان میں آپ کا نظر ڈالنا مجھے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے میری طرف اپنی توجہ میں کچھ بھی کمی کی تو ایسا نہ ہو کہ صبح اٹھ کے گڑ گڑانے
اور آنسو بہانے کی جو لذت مجھے حاصل ہے کہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک میں راتوں کو جاگ کر اپنے حضور اٹھنے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، پھر سال کے باقی 11 مہینوں میں ہمیں اس کی توفیق دیے رکھے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ